بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کی بھرپور کوشش ہے، اداروں کی کوشش ہے کہ ملک میں الیکشن نہ ہونے دیے جائیں، لوگوں کو یہ حق نہ ملے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر لوگ نکلیں گے، ووٹ دیں گے تو اس مافیا کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر کہیں یہ نہ ہو کہ ضلع شاہ جیسے مظلوموں کو کہیں انصاف ہی نہ مل جائے۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے ضلع شاہ کے والد صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، اور صرف 2 چینلز جو ہیں ان کا مائک آپ کو نظر آئے گا، اور کس طرح سے ان سے بیان دلوایا گیا کہ جی میں کسی پولیس افسر کو، کسی حکومتی اہلکار، کسی کو بھی جناب نہیں قصوروار سمجھتا، کسی کو بھی نہیں۔ یعنی میں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے غائب ان کو کیا گیا، یہ بیان نہیں دلوا دیا گیا کہ میں نے ہی مار ڈالا، یہ بیان نہیں دلوا دیا گیا کہ جناب وہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو ٹارچر کر لیا تھا، اور یہ حکومت اتنی اچھی ہے، انہوں نے تو اس کو بچانے کی کوشش کی، یہ تو بڑے اچھے ہیں، میں ان کو پرانا جانتا، کچھ بھی آپ بیان دلوا دیں۔ آپ سوچئے کہ یہ نہ ہو، شکر کریں کہ اس کو بھی مار ڈالتے کون پوچھنا تھا، اس والد کو بھی، اس کے باقی بچوں کو، ضلع شاہ کے باقی بچ جانے والے بہن بھائیوں کو، اس کی ماں کو، ان کو بھی غائب کر دیں، ان کو بھی اٹھا لیں، تو کوئی کیا کر لے گا؟ مقبوضہ کشمیر میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ دیکھیے جنازے سے ہی غائب کرنے والی بات، وہاں پر بھی پولیس، تو یہاں تو اب کچھ قانون انصاف کچھ نہیں بچا، اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ جو طاقتور ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قتل بھی کرے گا، اس کے بعد آپ ماتم بھی نہیں کر سکیں گے، اس کی اجازت کے بغیر آپ رو بھی نہیں سکیں گے۔ داد رسی تو دور کی بات ہے کہ جناب ایک قتل جتنے مرضی قتل کریں آپ، بس آپ طاقتوروں کے ساتھ ہوں، آپ حکومت میں ہوں، جو مرضی کرتے جانے رہیں، کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا۔ یہاں پر اس ملک میں اب ہو کیا گیا ہے، ایک طرف تمام پولیس ادارے سیکیورٹی وہ کس کے لیے ہے؟ وہ یہاں پر مریم صاحبہ کے لیے ہے، وہ ان کی اولاد کے لیے ہے، وہ جنید صفدر کے لیے ہے، وہ شہباز شریف ان کے داماد ہوں، ان کے بیٹے ہوں، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، یہ ان کے لیے ہے، یہ سیکیورٹی بلاول بھٹو صاحب کے لیے ہے، اور وہی سیکیورٹی ان کی حفاظت کے لیے ضرور ہے، لیکن وہی سیکیورٹی قتل کرنے کے لیے استعمال ہوگی ضلع شاہ کے لیے۔ 99.99% ضلع شاہ ہیں اس ملک میں۔ اب 2 ہی کلاسز ہیں، یا ضلع شاہ ہیں یا پھر اقتدار میں بیٹھوں کی اولادیں ہیں، بس بیچ میں ختم ہو گیا سب، آپ میں ہم سب ختم، ہم ضلع شاہ والی کیٹیگری میں جا چکے ہیں۔ یا تو آپ حکمرانوں والی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو ساری سیکیورٹی آپ کے لیے ہے، ساری پولیس آپ کے لیے ہے، وہ آپ کی جان بچائے گی، اور اگر آپ میں ضلع شاہ والی کلاس میں فال کر گئے ہیں تو ہماری جان لی جائے گی۔ وہی لوگ، وہی پولیس وہاں پر جان بچانے کے لیے، یہاں جان لینے کے لیے ہے، لیکن اب بھی امید کی کرن ہے۔ جی ہاں، یقیناً آپ دیکھیں خون نحق کا حساب تو دینا ہوگا، یہاں بھی ہوگا اور آگے تو ہے ہی انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، چاہے وہ ضلع شاہ کی شہادت ہے، وہاں پر کیا آرڈرز تھے کہ اڑا دو، مار دو، ختم کر دو، کوئی نہ بچے، یہ ایک پیغام دینا تھا، ایک خوف پیدا کرنا تھا کہ دیکھو کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، خبردار کوئی الیکشن کی بات کرے گا، خبردار کوئی الیکشن کی کیمپین چلائے گا، کوئی ریلی نکالے گا، خبردار، دیکھا 144 کیسے لگی، ختم ہو گئی، یہ اصل میں پیغام دینا تھا، لیکن لوگ پھر بھی آ گئے ہیں، لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیے کیا ہوا ہے، اعتزاز احسن نے کتنے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ آپ دیکھیں نا شعیب شیخ کی گرفتاری بول نیوز کے کو چیئرمین کی کیوں ہو رہی ہے، کوئی اور چینل یہ ضلع شاہ کے والد کے بیان پر کیوں بول کا آپ کو لوگوں نظر نہیں آ رہا، جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی کسی نے نہیں مارا، کچھ نہیں، میں تو کسی کے خلاف نہیں، یہ سب کیا ہے؟ کیوں جناب بول نیوز عمران خان کو دکھا رہا ہے، کیوں اس لائن پر نہیں چل رہا ہے جو اس کو بتایا جا رہا ہے، کیوں صحیح چیز دکھا رہا ہے؟ اس کے اونر کو ہی غائب کر دو، اس کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال دو، اس پر کیس بنا دو، جس میں ابھی آج سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس میں بری کر دیا۔ خود جناب ایف آئی اے کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا کہتے 9 سال اب 10 سال کیا کرتے رہے، 18 مہینے جیل میں رکھا، اتنا عرصہ، کہتے جی تب ہمیں پتہ نہیں تھا اس سارے معاملے کا، سوچیے آپ ذرا، اور ابھی بھی جناب گرفتاری ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن اب وکلاء تحریک کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہہ دیا ہے، میں ان کے جملے آپ کو دلاتا ہوں، اور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ پھر وکلاء تحریک بھی ہوگی، وقت بتائے گا کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہر کسی نے ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے، نون لیگ کے لیے مریم نواز شریف ریڈ لائن ہوں گے،
پیپلز پارٹی ہمارے لیے بلاول بھٹو ہیں, زرداری ہیں, یہ ریڈ لائن ہوں گے. تحریک انصاف کے لیے عمران خان ریڈ لائن ہوگی, لیکن اعتزاز صاحب نے کہا وکلاء کے لیے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اگر الیکشن نہ کروائے گئے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جو دیے ہیں, جس طرح آئین میں لکھا ہے 90 روز کا, اور اس سے جو بھی ٹائم اوپر تھوڑا دیا, اس کے مطابق الیکشن نہ ہوئے تو پھر کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا. خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں وہ حکم دولی کر رہے ہیں, وہ توہین عدالت کر رہے ہیں, توہین عدالت میں بھی زمرے میں آئیں گے. یہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے وکلاء تحریک کا کہہ دیا ہے کہ پھر وکلاء تحریک بھی چلے گی 2007 کی طرح, اور بڑی کامیاب وہ تحریک تھی, پھر نہیں سنبھالا جائے گا کچھ بھی ان سے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی اب سامنے آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام جتنی بھی ضلعی بارز ہوں گی, جو باڈیز ہوتی ہیں ہر ضلع کی سطح پر وکلاء کی, ان کے باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھی جائے گی. اب یہ عدلیہ بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے, کیونکہ اب عدلیہ پر ہے سارا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ صرف چاہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ تک ایک دفعہ معاملہ چلا جائے, اس کے بعد یہ کبھی بھی الیکشن شاید کہیں گے پھر ہم اپنی مرضی سے کریں گے, جو کچھ ہوگا. پھر عمران خان کو غائب کرنا بھی کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, پھر جتنے مرضی ضلع شاہ ہم مار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد. تو یہ اس لیے اب معاملات کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. رپورٹس جو دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جی امن و امان کی صورتحال ایسی ہے, سارے ادارے اس کو کہہ رہے ہیں جی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب الیکشن آپ کے آج کے ماحول میں نہیں ہو سکتے تو کب ہو سکتے ہیں, یعنی 3 مہینے بعد کب ایسے حالات ہوں گے, کچھ نہیں بتایا جائے گا آپ کو. جناب رقم نہیں, یہاں پر ان کی عیاشیوں کے لیے رقم ہے, ٹیئر گیس کے لیے, واٹر کینن کے لیے, ضلع شاہ کو شہید کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے, اس کے ٹارچر کو, اس کی شہادت کو چھپانے کے لیے, دبانے کے لیے بہت رقم ہے, بہت پیسہ ہے, بہت طاقت ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کوئی بتاتا ہے کہ اصل میں کیا ظلم ہوا, اس کے لیے, اس کے والد سے بیان دلوانے کے لیے, زبردستی کرنے کے لیے بہت رقم ہے, الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے. تو اعتزاز صاحب جیسے لوگ اب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. مریم چاہتی جی عمران خان کو اندر کرو پھر الیکشن ہوں گے, نواز شریف کے کیسز ختم کرو, اس کو بری کرو. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کیسز ہی ان کے کہنے پر ختم ہو جائیں, یہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں. اور الیکشن جب بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. مریم نواز نے بھی الیکشن مہم تو شروع کر دی ہے. اب پیپلز پارٹی کیا ہو رہا ہے, حامد میر صاحب کے بھائی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, حامد میر صاحب ایک بھائی آپ کو پتا ہے نگران وزیر بھی ہیں پنجاب میں, حامد میر صاحب, اس طرح ایک اور بھائی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ان موصوف نے کہا ہے کہ یہ اعتزاز صاحب تو عمران خان کی پارٹی بن گئے ہیں, اور اب ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ عمران خان ان کی ریڈ لائن بنا ہوا ہے, ان کے لیے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے. یہ بات اب اعتزاز صاحب کے حوالے سے لوگ کریں گے پیپلز پارٹی کے, جو ان کے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں. اب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جناب اعتزاز کی جو ہے وہ رکنیت ہی ختم کی جائے. یہ دیکھیے پیپلز پارٹی پنجاب کا پھر اعتزاز احسن کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ. اور یہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں, یہ فیصل میر صاحب, یہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آج کل اعتزاز کی احسن کی ریڈ لائن عمران خان ہے, یہ اعتزاز احسن کو عمران بچاؤ تحریک شروع کرنی چاہیے. اب جب وکلاء تحریک کا انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب ان کے پر چل رہے ہیں, بڑے مسائل ہو گئے ان کے لیے, اور کہتے ہیں جی ان کو تحریک انصاف میں شامل ہو جانا چاہیے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں پارٹی سے کہ جن کی رکنیت بنیادی رکنیت معطل کی جائے. اب یہ وہ زرداری صاحب کو, بلاول کو یہ پیغام بھیج رہے ہیں. تو جناب یہ اس وقت حالات ہیں. اعتزاز صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ کہتے ہیں جی مریم نواز ججز پر تنقید کرنے میں بہت آگے تک چلی گئی ہیں, وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور اب عمران خان صاحب بھی تحریک کا اعلان کر چکے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ معاملات اب آگے بڑھیں گے. اور اعتزاز صاحب نے کہا جو ادارے سہولت نہیں فراہم کریں گے ان پر بھی توہین عدالت لگے گی. اب ہر اس ادارے پر لگے گی جو حکم دولی کرے گا, جو آئین کے خلاف جائے گا, آرٹیکل 6 اس پر بغاوت اور غداری کا مقدمہ چلے گا. بڑے واضح الفاظ میں اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وزیر داخلہ وزیر قانون نے نئی اصطلاح نکال دی کہ جج 5 نہیں 7 تھے, اگر تھے تو باقی 2 کہاں تھے, نظر کیوں نہیں آ رہے. فیصلے کی پہلی لائن میں ہے لکھ دیا کہ 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے, پھر کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. عدالت اور آئین میں کہہ دیا گیا کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں, 90 روز سے بعد نہیں, 90 روز کے اندر. تو اعتزاز صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں, اور اعتزاز صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایک اور خبر میں عیاشیوں کے حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب اب دیکھیں کہ اس حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, اتنے وزراء ہیں, اتنے سب پیسہ بنا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اب رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبر پھیل گئی, اور اس میں پورا مینیو دے دیا گیا کہ جناب یہ ٹینڈر کے لیے درخواستیں آ گئی ہیں کہ پشاور میں اجلاس ہونا ہے رویت ہلال کمیٹی کا, 100 لوگوں کے لیے فوڈ فار VIP 100%, اس میں دم پخت
رائس ود بیف، مکس ویجیٹیبل، چکن ٹکا بوٹی، نان، سیخ کباب، رشین سیلڈ، فریش سیلڈ، حلوہ، منرل واٹر، کولڈ ڈرنکس. یہ وی آئی پی 100 کے لیے یہ ہے 100%. پھر فوڈ فار جنرل پبلک 100 یہ تھا. ریسیپشن ٹی الگ تھی، قسم قسم کے کھانے. لیکن جب سوشل میڈیا پہ بات آئی تو جناب پھر یہ ٹینڈر واپس لیا گیا. تو یہ ہر کوئی اب اس بہتی گنگا میں جناب ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے کہ لا قانونیت ہے، اتنا کچھ ہے، تو جس کا جہاں بس چل رہا ہے. لیکن یہاں اب بھی دیکھیے وکلاء میں، سول سوسائٹی میں، دیگر جگہوں پر، صحافیوں میں آپ دیکھیے شعیب شیخ ہوں، یہاں پر بول نیوز ہے، وکلاء میں اعتزاز صاحب ہیں. تو ابھی امید کی کرن باقی ہے. اور جو معاشی حالات نظر آ رہے ہیں کہ IMF سے ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو سکے. دوست ممالک صرف کمٹمنٹس دینی ہے، ابھی رقم نہیں دینی، صرف کمٹمنٹ دینی ہے کہ ہاں جی ہم اتنے ڈالر دیں گے پاکستان کو، اتنے ارب ڈالر ہم دیں گے، کوئی 8-10 ارب ڈالر کم از کم چاہیے. تو وہ کمٹمنٹ بھی نہیں دے رہے کہ ملک کے حالات دیکھیے اس حکومت نے کیا کر دیے ہیں. یہ تو حالات ہیں. تو یہ جو معاشی بحران اس وقت ملک میں ہے، میں نے آپ سے عرض کروں کہ میں نے جو میرے گرد شاکر ترین لوگ تھے، صابر اور شاکر، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہو گئے ہیں، بڑا مشکل ہو گیا ہے مینج کرنا. جن کو میں نے کبھی شکر کے علاوہ کچھ کہتے نہیں سنا، اتنے برے حالات اس حکومت نے کر دیے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ کب تک یہ سب چلے گا، کب تک یہ جو نظام، یہ سسٹم ہے، یہ برہنہ ہوتا چلا جائے گا اور عوام کے خلاف جاتا چلا جائے گا اور یہ کہے گا جی الیکشن نہیں کروانے. آخر کار آپ دیکھیے گا معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا. اللہ حافظ.